بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے جی کون سی انڈسٹریز پر ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے اور ملک میں کاروباری افراد کے لیے بڑی خبر کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے ایک بہت بڑا اعلان کیا اور وہ جو اعلان وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، اور پاکستانی حکومت کلیم کیا کر رہی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ پاکستان کی حکومت اس وقت کلیم یہ کر رہی ہے جی کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے، بزنس فارم کی لسٹڈ کمپنیوں کے لیے کم از کم ٹیکس ختم کرنے کے سمیت مختلف تجاویز پر غور ہو رہا ہے، اور امکان یہ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جتنے بھی بزنس فارم پر لسٹڈ کمپنیاں ہیں ان کے اوپر ہم ٹیکس ختم کر دیں گے۔ اور پاکستان بزنس فارم نے وفاقی بجٹ میں جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں پاکستان میں ان کو فائدہ دینے کے لیے تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لیے کم از کم ٹیکس ختم کرنے سمیت مختلف تجویزیں دے دی ہیں، اور وزارت خزانہ کو ان تجویزوں میں ملک میں کاروبار کرنے کی کاسٹ کو کم کرنے، زرعی شعبے کو بڑھانے اور ایکسپورٹس کی ترقی کے لیے کافی زیادہ اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اور وزارت خزانہ کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ وفاقی بجٹ میں ٹھوس بڑی سبسڈیز شامل کی جائیں، اور آب پاشی کی ریفارمز کے سلسلے میں پی بی ایف نے پاکستان کے اندر اریگیشن کے نظام اور پانی کے انتظام کے طریقوں کو بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اب دیکھیں جی، سوال یہ ہے کہ حکومت تو یہ چیز کر رہی ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں تو وزارت خزانہ کی طرف سے جو اسٹیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وفاقی حکومت کا رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں مالی خسارہ 4,337 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، اور حکومتی آمدن 5,313 ارب روپے ہے، جبکہ اخراجات 9,651 ارب روپے سے زیادہ ہے، جبکہ ملکی قرضوں پر جو واجب الادا سود کی مد میں 5,517 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، اور غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی کے علاوہ حکومتی اخراجات میں سب سے پہلے دفاع پر 1,222 ارب، ترقیاتی منصوبوں پر 454 ارب روپے کے اخراجات، اس کے بعد سبسڈیز پر 473 ارب، پینشن کی ادائیگیوں پر 611 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہوئے ہیں، اور حکومت کے سول امور چلانے پر 9 ماہ کے دوران 518 ارب روپے کے خرچے ہیں۔ اور وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ جو سٹیٹس ہے پاکستانی معیشت کی حالت زار کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہماری نظر میں پاکستانی معیشت کی زبوں حالی کی چند نمایاں وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ حکومت کی آمدن اور اخراجات میں عدم توازن ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم صنعت کاروں کو بڑا بہتر ریلیف دیں گے، لیکن سب سے پہلا کام یہ تھا حکومتی اخراجات کے مقابلے میں ٹیکس وصولیوں کا کم ہونا، جس کو پورا کرنے کے لیے غیر ملکی قرضوں کی بھرمار، جبکہ اخراجات کے مد میں غیر ملکی قرضوں پر سود پر خرچ ہونے والی رقم، دفاع، سبسڈیز اور پینشن کے اخراجات۔ ڈوبی ہوئی معیشت میں پاکستان کے وزیر اعظم اور وزراء اور جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں ان کے نہ ختم ہونے والے خرچے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی برآمدات اور درآمدات میں یہ واضح فرق ہے۔ پاکستانی معیشت تھوڑی سی امپورٹ قسم کی نوعیت کی ہے۔ اوسطاً اگر آپ سالانہ دیکھیں، ایوریج 12 سے 14 ارب ڈالر کا سالانہ تجارتی خسارہ ملکی زر مبادلہ کو متاثر کر رہا ہے، اور پاکستان میں اندر آپ دیکھیں حد تو یہ ہے کہ بعض اوقات پاکستان جیسے زرعی ملک کو اپنی زرعی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو گندم ہے اس کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ اور سیاسی عدم استحکام ایسا ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کی بڑی 3 جماعتوں کے درمیان میں کوئی اتفاق ہی نہیں ہے۔ اس وقت حکومتی اور اپوزیشن بینچوں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ممبران اسمبلی، وہ بیک وقت عام الیکشنز میں دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، اور پاکستان کا سیاسی نظام کسی حد تک سٹیبل ہے۔ اس کا اندازہ صرف اس بات سے آپ لگا لیں کہ آج تک پاکستان کو کوئی منتخب وزیر اعظم اپنے عہدہ کی آئینی مدت کو پورا ہی نہیں کر پایا، اور ہر 2-3 سال بعد ہماری سیاسی جماعتیں سڑکوں پر بڑی رونق جما لیتی ہیں۔ اس کے بعد دہشت گردی، سوویت یونین کے افغانستان پر جب سے یلغار ہوئی تھی اس سے لے کر اور امریکہ کی جارحیت تک، جہاں افغانستان عدم استحکام کا شکار ہے، تو وہیں پر اس کے نہ ختم ہونے والے اثرات پاکستان کو برداشت کرنا پڑے۔ آئے روز کی دہشت گردی نے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے ٹورزم انڈسٹری کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات کریں تو کسی بھی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا دو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ وہاں کی سیاسی سٹیبلٹی پر ہوتا ہے اور امن و امان کی صورتحال۔ اور پاکستان کی سیاسی سٹیبلٹی کے کیا ہی کہنے، یا تو سی پیک جیسے عظیم منصوبے کی راہ میں بھی ابھی تک روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اور اوپر سے سعودی عرب
کی انویسٹمنٹ کا حکومت کلیم کری ہے کہ سعودی عرب اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں. اس کے بعد خسارے میں چلنے والی حکومتی ادارے آپ دیکھیں, ریلوے, PIA, NHA, پاکستان اسٹیل مل, ان جیسے اداروں کو نہ ختم ہونے والے خساروں کا بوجھ پاکستان کی معیشت کی کمر کو مسلسل توڑ رہا ہے. اس کے بعد کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, ٹیکس چوری پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, بجلی اور گیس کی وجہ سے گردشی قرضے سب سے بڑا ہے, اسمگلنگ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے ابھی بھی پاکستان کے اندر اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان نے ماضی میں 2 بڑی سیاسی حریف جماعتیں جس طرز پر پاکستان میں میثاق جمہوریت پر اکٹھی ہوئیں, اس طرز پر تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق معیشت پر اکٹھا ہونا چاہیے اور پاکستان میں لمبے عرصے کے لیے معاشی پالیسیوں کا نفاذ ہو. لیکن یہ ہوگا نہیں, اور یہ جو حکومت کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی کے لیے, تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے ساری چیزیں. مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ TV کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.